عثمان غنی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اتفاق رائے سے مولا علی فاتح خیبر علی حیدر حضور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسند خلافت پہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام علی ہے، لقب بے شمار ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی کہا جاتا ہے، داماد پیغمبر بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ہاشمی گھرانہ ہے۔ پورے مکے میں یہ خاندان پھیلا ہوا ہے، سردار تھے، سرداری کرتے تھے مکے کی سرزمین پر۔ آپ کے والد محترم جناب ابو طالب ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، خاندان بنو ہاشم خاندان قریش سے آپ کا تعلق ہے۔ مولا علی شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں۔ آپ اللہ کے مقدس گھر کعبہ میں پیدا ہوئے، ذرا زور سے بولیے۔ کعبے میں آپ پیدا ہوئے، وہ کعبہ جہاں پر ہم اور آپ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو نہیں گئے انشاءاللہ تعالی جائیں گے۔ پورے دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، مکہ اور مدینے تک جانے کی استطاعت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن یہ اعزاز ملا ہم حج یا آپ یا حج کرنے کے لیے گئے اور اللہ نے ہمارے حج کو قبول فرما لیا، تو کعبے کا چکر ہم اور آپ جیسے ہی لگائے غیب سے آواز آئی، اے میرے مقدس گھر کعبے کا چکر لگانے والے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو پاک و صاف کر دیا ہے، تیرے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ وہ کعبہ جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ کعبہ جہاں کے بارے میں ہے اگر اللہ نے حج کو قبول کیا، صحیح معنوں میں ہم نے توبہ و چلہ کر لیا ہے، توبہ صحیح معنوں میں کر لیا ہے اور اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو میرے دوستو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی ایسے ہی ہو گیا، اس کے گناہ ایسے جھڑ گئے، دھل دیے گئے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پاک و صاف وہ کعبہ، وہ کعبہ جہاں گناہ بھولے جا رہے ہو، مولا علی خود اسی کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب تم مکہ جاؤ اور جب تمہارے کعبے پہ نظر پڑے تو جو دعا ہوگی تو مانگو، وہ دعا مانگو جو دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہو، اگر وہ جائز دعا ہے تو ضرور قبول ہوگی۔
تو جہاں دعائیں قبول ہوتی ہو، جہاں گناہ معاف کیے جاتے ہو، اس خدا کے مقدس گھر میں علی پیدا ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑے احساس کی بات. علی پیدا ہو رہے ہیں. اب اتنے بڑے گھرانے کا شہزادہ، اتنے گھرے بڑھانے کا لگتے جگر، جو خاندان پورے مکے میں مشہور، جس خاندان کے باپ دادا سرداری کرتے ہو، سردار رہے ہو، کعبے کے متولی اور ٹرسٹی رہے ہو، جناب عبد المطلب. میں شاید 4 دن پہلے میں کہا تھا کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ خاندان میں پیدا کیوں کیا گیا، ایک رائل فیملی میں آپ کو کیوں پیدا کیا، ایک سردار گھرانے میں آپ کو کیوں پیدا کیا. تو میرے دوستوں، وہ کفار مکہ تھے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام ذات برادری کی بنیاد پہ نہیں کہتا کہ ذات و برادری کی بنیاد پر کوئی بڑا ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہوتا ہے جو متقی و پرہیزگار ہے. یہ ذات و برادری کا معاملہ حضور کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. جب 1450 برس پہلے میرے دوستوں حضور کی آج بھی ہم کسی آل ان کی آل کو دیکھتے ہیں تو بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. صرف اس لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے، صرف نسبت دیکھتے ہیں کہ رسول پاک کا خون اس کے اندر شامل ہے، ہم اس لیے احترام کرتے ہیں. اور بات ہے کہ بدبخت لوگ اپنی قبر کو دنیا میں خود ہی کھولیں گے، جو اہل بیت سے ٹکرائیں گے اور اہل بیت سے لڑیں گے. اتنے بڑے گھرانے میں علی پیدا ہوئے اور ضروری تھا، اور اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے سب سے اعلیٰ افضل مجھے بنا کر کے پیدا کر کے بھیجا ہے. لیکن میرے دوستوں، کفار مکہ سے دشمنوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنے دشمن کو، اپنے اپوزٹ کو، اپنے ہر ایک کو انسان گرانے کے لیے کہ کس طرح سے کوئی کمیاں پا دو، کس طرح کی ان کی ہم بے عزتی کر دو. یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے جب ایک دوسرے سے دشمنی کرتا ہے. تو اللہ کسی لیے اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا، کہیں اور کسی اور خاندان میں حضور اگر ہوتے تو کفار مکہ چیلنج کرتے، ہم نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم رسول ماننے کے لیے تیار ہیں، بہت ہی حسین و خوبصورت ہے ماننے کے لیے تیار ہے، ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے ماننے کے لیے تیار ہے، ان کا کردار بڑا اچھا ہے ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن برادری کی بنیاد پر ہم اس سے کم ہیں، برادری کی بنیاد پر ہم سے کم ہیں، ہڈی کے اعتبار سے مجھ سے کم ہیں، برادری و ذات کی بنیاد پر ہم سے کم ہیں. اس اعتراف کو خدا کو نے ختم کر دیا. اے میرے محبوب، جہاں میں تمہیں امام الانبیاء بنا کر کے بھیج رہا ہوں، وہیں پہ تم کو ایسے خاندان میں پیدا کر رہا ہوں جو خاندان سارے خاندان سے افضل ہے. اسی خاندان کے شہزادے کا نام مولا علی ہے، جو رسول اللہ کا خاندان ہے، وہی علی کا بھی خاندان. ایک تو بڑا گھرانہ، اور پھر اس کے بعد آپ کے والد اور آپ کے دادا، پورے مکے میں جن کا روب و دبدبا، اس گھر میں بیٹا پیدا ہوا. اب سب سے پہلے تو ماں ہی دیکھتی ہے، یا آج کل ہاسپٹل کا معاملہ ہے، دائی لوگ دیکھتی ہیں، ڈاکٹر لوگ وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے آپ کی والدہ نے دیکھا علی بہت ہی حسین و خوبصورت ہے. والد بلائے گئے، جناب ابو طالب تشریف لے آئے، اپنے بیٹے علی کو گود میں لیتے ہیں. علی کی آنکھیں بند ہیں. آپ کی والدہ اپنے بیٹے علی کو گود میں لیتی ہیں، آنکھیں ان کی بند ہیں. دادا بلائے گئے، مبارکبادیاں شروع ہوئی. اے جناب ابو مطلب مبارک ہو، بہت ہی حسین و خوبصورت تمہارے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے. مسرت و شادمانی کی انتہا نہیں رہی. عبد المطلب آتے ہیں، اپنے پوتے کو گود میں لیتے ہیں، علی کی آنکھیں بند ہیں.
خاندان کی اور بھی عورتیں آتی ہیں، علی کو گود میں لیتی ہیں، علی کی آنکھیں بند ہیں، خاندان کے لوگ مرد لوگ بھی آتے ہیں، علی کو گود میں لیتے ہیں، علی کی آنکھیں بند ہیں۔ 24 گھنٹہ ہو گئے، کتنے گھنٹہ؟ 24 گھنٹہ ہو گئے دھرتی پہ اس دنیا میں آئے ہوئے مولا علی کو اس وقت سب گود میں لے رہے ہیں، علی کی آنکھیں بند، شور ہو گیا۔ خاندان بنو ہاشم میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے، مگر 24 گھنٹہ ہو گئے اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹا نابینا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹا اندھا تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی اور 24 گھنٹے تک اگر اس کی آنکھیں نہیں کھلے گی تو میرے دوستوں چیمیں گوئیاں شروع ہو جائے گی، گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ 24 گھنٹہ ہو گیا، ماں بھی سوچ رہی ہے، آپ کی ماں بھی، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے خاندان والے، آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ بچہ تو پیدا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت، مگر ان کی آنکھیں بند ہیں، شور ہو گیا، کہیں یہ بچہ نابینا تو نہیں ہے، کہیں یہ بچہ پیدائشی اندھا یا نابینا تو پیدا ہو کر کے نہیں آیا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ گھر میں جو ہے وہ میرا بھائی آیا ہوا ہے، میرے چچا کا لڑکا پیدا ہوا ہے، میرے چچا کو لڑکا پیدا ہوا ہے۔ 24 گھنٹہ ہو گئے ہیں، جہاں خوشی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے وہاں کم اس بات پر ہے کہ 24 گھنٹہ کیا ہوا، ابھی آنکھیں نہیں کھولی۔ 24 گھنٹے کے بعد ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے علی کو فوراً اپنی گود میں لیتے ہیں اور علی کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور حضور اپنے لعاب دہن کو علی کے منہ میں ڈالتے ہیں، انگلی کو ڈالتے ہیں، اپنے لعاب دہن کو انگلی کے ساتھ ڈالتے ہیں، علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اور آپ کی انگلی کو چوس رہے ہیں اور اس کے بعد علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا ہے، علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا ہے۔ ابھی 2 منٹ پہلے معاملہ یہ تھا کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے مگر آنکھیں بند ہیں۔ میرے دوستو، مگر جب حضور آئے اور حضور جیسے ہی علی کو گود میں لیتے ہیں، علی اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، علی اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، علی جب بڑے ہوئے وہ بھی حضور کے ساتھ تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سوال کرتے ہیں، اے علی جب تم پیدا ہوئے تھے 24 گھنٹے تک تو نے اپنی آنکھوں کو کھولا نہیں، تمہاری ماں تم کو گود میں لی، یعنی میری چچی تم نے آنکھ کو نہیں کھولا، چچا تمہارے باپ تم کو گود میں لیے، تم نے اپنے آنکھوں کو نہیں کھولا، دادا تم کو گود میں لیے، علی تمہاری آنکھیں بند ہیں، خاندان والے تم کو گود میں لیے، علی تمہاری آنکھیں بند ہیں، محلے پڑوس رشتے دار کی عورتوں نے تم کو گود میں لی، علی تمہاری آنکھیں بند ہیں، مگر 24 گھنٹے کے بعد میں نے تمہیں گود میں لیا، علی تو نے اپنے آنکھوں کو کھولا کیوں، اپنے آنکھوں کو کھول کیوں دیا؟ علی جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ پہ کو بن جائیں، میری خواہش یہ تھی، میری آرزو یہ تھی کہ میں دنیا میں جاؤں تو سب سے پہلے کسی چیز کو دیکھو تو یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھو۔ اس بات میں سوچئے گا کہ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اتنی عقل کیسے آ گئی؟ اللہ کا کرم ہے بزرگوں پر، اللہ کا کرم ہے علی پر۔ علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میری یہ خواہش تھی کہ دنیا میں جب جاؤں تو سب سے پہلے رسول پاک کا چہرہ دیکھو، تو جو انہوں نے آنکھوں کو کھولا ہے میرے دوستو، دنیا میں سب سے پہلے کسی چیز کو دیکھا ہے تو آمینہ کے لال کے چہرے کو انہوں نے دیکھا ہے۔ اور سنیے، دنیا میں ابھی مولا علی آ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کے منہ سے پیٹ میں اگر کوئی غذا جا رہی ہے تو رسول اللہ کا لعاب دہن جا رہا ہے۔ دودھ بھی نہیں ابھی، ماں کا دودھ بھی نہیں، لعاب دہن، سمجھ گئے نا؟ لوگوں نہیں معاذ اللہ رب العالمین جو ہم تھوک کہیں، اس لیے ہم لوگ اپنے
कहेंगे मेरा थूक आपका थूक, थूक को हम फुटूल के लिए कहेंगे तो लुआब कहेंगे, मीनिंग वही है, लुआब कहेंगे। सही है? तकरीर चाहिए उबैदुल्ला खान आजमी साहब जैसे, ऐसे तकरीर हिला के रख दो बिल्कुल एकदम, और इंतजाम 0 बरस सन्नाटा। कम से कम वीडियो देख लो, मेरा पता चल जाएगा, इंतजाम देख लो तब समझ में आएगा। 3-3 माइक लगे थे, यहाँ पे एक हार भी नहीं मिला। देखिए वीडियो, 10-10 गुलाब के हार दे लिए हैं जामनगर का, देखिए आप लोग। यहाँ तो कहना पड़ रहा है कि आप पहुंचा दें, ला हौल वला कुव्वत माशाअल्लाह है। तो अभी एक आदमी नहीं, सब लोग मिल करके और दो नेपाल पढ़िए, चलिए चलते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका सलातो सलाम अलैका हुवल्लाह। बारिश बहुत तेज हो रही है, तो सबसे पहले अली दुनिया में आ रहे हैं तो रसूल पाक का चेहरा देख रहे हैं, और कैसा आपके जिस्म में अगर कोई कैसा जा रही है तो दूर नहीं, वो भी रसूल पाक का लुआबे दहन और उंगली मुबारक चूस रहे हैं। इस्लाम का इब्तिदाई ज़माना है। नबी बरकत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पे इस्लाम के परचम को लहरा रहे हैं। पूरे मक्के में पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग कर रहे हैं। अल्लाह का ऑर्डर हुआ, हुक्म हुआ, ये मेरे बहनों खोल करके दीन की तबलीग करो, अपने घर वालों को, खानदान वालों को, लोगों को भी समझाओ। पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मीटिंग तलब करते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं। सब लोग महफिल में आए, नबी बरकत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पेश किया, अल्लाह के पैगाम को बताए। ऐ लोगों, मैं अल्लाह का रसूल बन करके आया हूं, मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूं, मैं अल्लाह के पैगाम को आम करने आया हूं, वहदानियत का डंका बजाने आया हूं, अहदियत का नागमा सुनाने आया हूं। बताओ मेरा साथ दोगे कि नहीं साथ दोगे? मेरे हमराह मेरे साथ चलोगे कि नहीं चलोगे? दोस्त पूरे मजमे में जहां सन्नाटा था, वहीं इसी मजमे में एक दुबला पतला बच्चा था। वो बच्चा खड़ा हुआ, ऐ पैगंबर मैं आपका साथ दूंगा। एक दुबला पतला बच्चा था, पैगंबर मैं आपका साथ दूंगा। कदा और कदर के मालिक ने आवाज दिया, बच्चे तुम किसका साथ दे रहे हो? किसके साथ देने की बात कर रहे हो? जिनके साथ देने की तुम बात कर रहे हो, बेदर्दी के साथ जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाएगा, इनके साथ साथ दोगे? दुबले पतले बच्चे ने कहा साथ दूंगा। हिजरत की रात बिस्तर रसूल पे सोना पड़ेगा, सोगे? उस बच्चे ने कहा था जरूर सोऊंगा। बताओ कहां कहां साथ देंगे? जहां जहां पुकारेंगे वहां वहां हम साथ देंगे। और बच्चा कोई और नहीं था, वो मौला अली की जात थी। कहां कहां साथ दिया है मौला अली ने? बचपन में जो नबी से वादा किया है मौला अली ने, देखो कहां कहां साथ दे रहे हैं। वाकया निगाहों के सामने आप रखिएगा।
آپ جب ایمان لائے بعض روایتوں میں ہے کہ 8 سال آپ کی عمر تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ 10 سال آپ کی عمر تھی، بہرحال 8 اور 10 سال کے عالم میں عمر میں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو آپ نے تھاما تھا، ایمان آپ لے آئے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی کا میرے دوستو آپ مطالعہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اے عبادت کرنے والوں، اے رکوع کرنے والوں، اے سجدہ کرنے والوں، تمہیں عبادت مبارک ہو، سجدہ رکوع مبارک ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے تعلق سے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب میرے دوستوں کوئی ملک بنتا ان کا تھا تو چاروں طرف سے جو مین جگہ جو ہوتی تھی، آج بھی برہان پور میں جا کے دیکھیں گے وہاں پر ہے، مین جو جگہ ہوتی تھی خاص جو ہوتی تھی اس کے چاروں طرف سے باؤنڈری کھینچ دی جاتی، شہر پناہ اسے کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسے شہر پناہ کہا جاتا تھا کہ تاکہ دشمن کا کبھی حملہ ہو تو وہیں پہ رہ کر کے ان پر وار کر سکے۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کسی کمرے میں ہیں یا کسی گھر میں ہیں تو اس گھر میں کیسے داخل ہوں گے؟ اگر دروازہ ہی نہ ہوگا تو آپ کیسے اندر میں جائیں گے؟ اوپر سے چھت لگا ہے، ونڈو وغیرہ سب کچھ بند ہے، جب دروازہ نہیں کھلے گا آپ اندر جا سکو گے؟ جا سکو گے؟ نہیں جا سکو گے۔ پتہ یہ چلا کہ فلیٹ میں جانے کے لیے، بنگلوں میں جانے کے لیے، گھر میں جانے کے لیے، شو روم میں جانے کے لیے، کمپنی میں جانے کے لیے، فیکٹری میں جانے کے لیے کسی نہ کسی راستے کی ضرورت ہے، دروازے کی ضرورت ہے، اور جب تک دروازہ نہ ہوگا آپ اندر جا ہی نہیں سکتے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اب میرے آقا بتانا یہ چاہتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک علی کا دامن تیرے ہاتھ میں نہ ہوگا میں تجھے کبھی نہیں مل سکتا۔ جب تک علی کا دامن تیرے ہاتھ میں نہ ہوگا میں تجھے نہیں مل سکتا۔ جب تک علی کی محبت، ولی کی محبت سے اپنے دل کے چراغ کو جب تک تو روشن نہیں کر لے گا تو میرے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر تو میرے قریب آنا چاہتا ہے، مجھے میں اپنا محبوب بناؤں، میں تجھے اگر اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں تو شرط یہ ہے کہ پہلے علی سے محبت کرنی ہوگی۔ جس کے ہاتھوں میں علی کا دامن ہوگا اس کے پاک نبی کا دامن ہوگا، اور جس کو علی مل جاتے ہیں اسے رسول اللہ مل جاتے ہیں، اور جسے رسول اللہ ملتے ہیں اسے خدا مل جاتا ہے۔ تو اے لوگوں، اگر مصطفیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو، آمینہ کے لال کے اگر قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے دوستو اپنے کانٹیکٹ، اپنے تعلقات، اپنے نسبت کو مضبوط کرو، یعنی علی سے محبت کرو۔ علی سے محبت کرو گے تو رسول اللہ تمہیں مل جائیں گے، اور جسے رسول اللہ مل جاتے ہیں اسے خدا مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے، آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں، آپ نے کہا کہ لوگ ہم سے 2 بار ملتے ہیں اور حضور سے 1 بار۔ کیا فرمایا آپ نے؟ لوگ ہم سے 2 بار ملتے ہیں اور نبی سے 1 بار۔ لوگ ہم سے 2 بار ملتے ہیں اور حضور سے 1 بار۔ ابھی باتیں پھیل گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ یا رسول اللہ، مولا علی تو کہہ رہے ہیں کہ
نبی سے ملنے جاتے ہیں تو اسے ایک بار ملتے ہیں، مجھ سے 2 بار طلب کیے گئے، بلائے گئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی کیا تمہیں بولے ہو کہ جو جاتا ہے ملنے کے لیے نبی سے حضور سے 1 بار ملتا ہے، مجھ سے 2 بار؟ مولا علی نے کہا حضور میں نے نہیں کہا ہے، آپ نے کہا ہے۔ زور سے بولیے۔ بولے وہ کیسے؟ بولے حضور آپ نے تو کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو یا رسول اللہ جو آپ سے ملنے گیا ہے اور جب ملنے گیا ہے دروازہ میں ہوں، تو 1 بار جاتے ہوئے مجھ سے مل لیا اور 1 بار آپ سے ملتے ہوئے واپس بار مجھ سے مل لیا، جاتے ہوئے بھی مل گیا، اس لیے کہ میں علم کا دروازہ ہوں، جاتے ہوئے مل لیا اور آتے ہوئے مل رہا ہے۔ آپ سے 1 مرتبہ، مجھ سے 2 مرتبہ۔ حضور نے کہا علی تم سچ فرما رہے تھے۔ علی کی ذات دیکھو، یہ تو فضیلت پر ہے اور وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دیکھو مولا علی کے خطبات کتنے ہیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، مقام صحبہ ہے، ہجرت کی رات ہے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہو گیا اے میرے محبوب اب ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کر کے آپ مدینہ جا رہے ہیں۔ پیدائش اگر جوڑو تو 53 سال تک حضور مکے میں رہے، اور اعلان نبوت کے بعد جوڑو 40 سال کے بعد حضور نے اپنے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک حضور رہے مکے میں، کل ملا کے 53 سال تک۔ بہت ظلم ڈھایا ہے ظالموں نے، بہت اتیاچار کیا ہے بدبختوں نے، بہت ستایا ہے میرے آقا کو، بہت ستایا ہے ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ کو۔ لیکن میرے دوستوں، واہ صحابہ کرام کی مقدس زندگی، جب بھی اسلام نے جان مال آل اولاد کی قربانی مانگی، اور رسول پاک کے چاہنے والے تھے، اپنی جان کو بھی قربان کیا ان لوگوں نے، اپنے مال کو بھی قربان کیا ان لوگوں نے، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا ان لوگوں نے۔ اور میرے دوستو رسول پاک کی محبت میں جس ملک جس وطن میں رہتے تھے، رسول پاک کی محبت اس مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ ہجرت کی رات ہے، مولا علی آج کی رات میری ٹاپک ہے، ہجرت کی رات ہے۔ اللہ نے آرڈر کر دیا ہے میرے محبوب آج رات کے سناٹے میں آپ مکہ سے چل کر کے آپ مدینہ چلے جائیے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کی رات میں کس کو طلب فرما رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں این علی، علی کہاں پر ہو؟ علی آ گئے۔ میرے آقا نے کہا علی اور خاموشی کے ساتھ بات کو سننا، اے علی اللہ کا آرڈر ہو گیا ہے، آج میں رات کے سناٹے میں چپکے سے مکے سے میں مدینہ چلے جاؤں گا، یہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے۔ کفار مکہ ہمارا ضرور پیچھا کریں گے، ایسا کرنا کہ آج کی رات میں میرے بستر پہ سو جانا، آج کی رات میں میرے بستر پہ سو جانا، آج ہی کی رات میں میرے بستر پہ سو جانا۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ دیکھو فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کافر کی امانت ہے۔ یہ ظالم لڑتے بھی تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، مگر اپنا روپیہ پیسہ نبی ہی کے پاس ہو رکھتے تھے۔ یہ جانتے تھے، یہ جانتے تھے اپنے بھائی کے پاس پیسہ نہیں رکھتے تھے، اپنے باپ کے پاس پیسہ نہیں رکھتے تھے، اپنے چچا کے پاس پیسہ نہیں رکھتے تھے، اپنے خاندان دوست احباب کے پاس امانت نہیں رکھتے تھے۔ امانت اگر کہیں رکھتے تھے تو رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے۔ ان کو معلوم ہے یہ ہماری نظریاتی لڑائی ہے، یہ ہماری جنگ جو ہو رہی ہے وہ یہ دھرم کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ وہ بہائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، برائی کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ سماج میں برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ جنگ ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی یہ مانتے تھے کہ جس کے پاس امانت میں رکھ رہا ہوں، امانت میں خیانت تو کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ سچے ہیں، وہ صادق الامین ہیں، امین ہے، وہ گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہو جان کے وہ دشمن بھی ہیں، مگر اپنی امانت کو کہاں رکھ رہے ہیں؟
کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ منہ مسول کی بات، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں، ذرا سا موبائل رکھے اور نظر ادھر ادھر گیا تو غائب، مسجد سے جوتا چوری ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون کرنے کے لیے آ رہا ہے، صحیح ہے، یہ رسول پاک کے ماننے والے ہیں، رسول پاک کے چاہنے والے ہیں، سنو، اپنے کردار کو پیش کرو، اپنے کریکٹر کو پیش کرو، اے میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کا نام بدنام کیوں کر رہے ہو، غلط تم کر رہے ہو، اور گالیاں باپ پا رہا ہے، چوری تم کر رہے ہو، گالی ماں پا رہی ہے، اسی لیے تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا اور پوسا کہ بڑے ہونے کے بعد تم میرا نام خراب کرو، بہتر تو یہ ہوتا کتنے بہترین بن جاتے کہ سوسائٹی والے محلے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ سوسائٹی میں سب سے اچھا کوئی اگر بچہ ہے تو یہ ہے، جب تمہاری تعریف ہوگی، تمہارے ماں باپ کی تعریف ہوگی۔ آج کیا ہو رہا ہے، لین دین کی بنیاد پر کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بے ایمان ہیں، وہ قسم کھا رہا ہے میں نے دیا ہے، چور ڈاکو کہیں کا کہتا میں نے نہیں لیا ہے، میں نے نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کہاں سے آیا ہوں کیا، غوثیہ مسجد میرا خود موبائل چوری ہو گیا، میں نماز پڑھا، میرے پیچھے بدبخت نماز پڑھا، میں موبائل چوری کر لیا، آپ بتاؤ کون آیا تھا، یہ والے آئے تھے، سبے والے تھے، سب سنیں آپ سمجھ گئے نا، آپ اور نبی کی ذات دیکھو، امانت دے کر کے گئے ہیں، ہجرت کی رات ہے، اور اس رات میں پلاننگ کے تحت 40 لوگ تیار کیے گئے ہیں، ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، 40 لوگ ایسے ایسے باڈی بلڈر تھے کہ آج کے تو 50 جوانوں کو اکیلے مار گرا ڈالے تھے، ایک اکیلے بہادر تھے وہ لوگ، گٹکا سٹکا کھا کھا کر کے نہ جانے کیسے ہو گئے، اگر وہ ہنستے تو دل نہیں چاہتا کہ بات کرے ان سے، اتنا گندا ان کا کام رہتا ہے، ایک کو کہا بھائی ہنس مت، بھائی ہنستا ہے بہت خراب لگتا ہے یار، مت ہنس تو آتے 40 لوگ تلوار لیے کس رات میں کھڑے ہو، مولا علی پر خطاب ہے سنیے گا، 40 لوگ تلوار لیے کھڑے ہو، اس رات میں حضور فرماتے ہیں علی آج کی رات میں میرے بستر پہ سو جانا، اور آج کی رات میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ صدیق ہوں گے، مولا علی فوراً تیار ہو جاتے ہیں بستر رسول پہ سونے کے لیے، یہ سبز رنگ کی چادر ہے، اس کو اوڑھ لینا، یہ ہو گیا، میں جا رہا ہوں، آج کی رات میرے بستر پہ تم سو جانا، اور یہ چادر اوڑھ لینا، اور یہ امانت فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی دے دینا، اور آپ تو موقع اچھا ملا بھاگ لو دیکھا جائے، ارے ذرا جلدی میں تھا وہاں جانا تھا، میں آپ کا دے آؤں گا تب دوں گا، آؤں گا بولو تب دوں گا۔ ایک آدمی کو قرضہ دیا تھا، مانگتے مانگتے وہ تھک گیا، مانگتے مانگتے سنیے بھائی صاحب بڑے بھائی، مانگتے مانگتے وہ تھک کے عاجز ہو گیا، تو ایک ڈنڈا بامو لے کر کے جا کے قبرستان کے گیٹ پہ بیٹھ گیا کہ یہاں تو ضرور آؤ گے تب وصولوں گا تم سے، قبرستان کے گیٹ پہ جا کے تھک گیا، بامو لے کے جا کے بیٹھ گیا قبرستان کے گیٹ پر کہ کبھی تو آؤ گے، تو اسی گیٹ کے اندر سے آؤ گے تب کہوں گا پہلے پیسہ دے دو تب تک، یہ تو حال ہے۔ نبی کا دیکھو میسج دیکھو، میرے آقا کو اپنی جان کی فکر نہیں، میرے آقا کو فکر نہیں کہ میری جان جائے گی، میرے آقا کو فکر ہے فلاں کی امانت ہے اس کو لاؤ، نہیں یہاں میں چلے جاؤں گا جب امانت نہیں ملے گی تو مجھے بدنام کریں گے، ارے فلاں کی امانت فلاں کی، یہ فلاں کی امانت یہ فلاں جگہ رہتی ہے، فلاں کی امانت فلاں کی امانت، اور صبح ہوتے ہی
پھر سب لوگ مت دیکھو ادھر سب نہ دیکھو، ادھر بھی دیکھو نہ، مت کرو ایسا. سنو یہ اسلام ہے، سنو اپنے نبی کا کردار پیش کرو. دیکھو یعنی امانت لے لو اور صبح ہوتے ہی تو بھی مدینے چلے آنا. اب یہ کہہ کر میرے آقا چلے گئے اور دشمن لوگ 40 لوگ تلوار لیے کھڑے ہیں. باہر نکلے تو مارو، ماذ اللہ باہر نکلے تو مارو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند کنکری ان لوگوں کے سروں پہ ڈالتے گئے اور قرآن پاک کی یاسین شریف کی ابتدائی آیت پڑھتے ہوئے چلے گئے. وہ دیکھ بھی نہیں سکے. اب یہ الگ موضوع ہے. علی بستر پہ آرام کر رہے ہیں. ولی کہتے ہیں، اپنا بیان دیتے ہیں، کس کے پہلے جو میں سویا سب سے زیادہ زندگی میں اگر چین کے ساتھ میں کہیں سویا تو آج کی رات میں مجھے بڑی ٹاپ نیند آئی ہے. رات میں کیوں دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہہ دے میں پولیس ہوں تو حالت خراب ہو جائے گی. اور کون؟ پولیس. صحیح ہے. مولا علی کہتے ہیں میرے چین کے ساتھ مجھے نیند آئی، بہت سکون کے ساتھ میں سویا. اس کے پہلے میں میرے چین کے ساتھ نہیں سویا. اس کے پہلے اتنی ٹاپ نیند مجھے کبھی نہیں آئی. جتنی ٹاپ جتنی بہترین نیند ہجرت کی رات میں رسول اللہ کے بستر پہ مجھے آئی ہے. سوال ہوا اے مولا علی، ہم لوگوں کے ماں باپ کی زندگی کی رانائیاں حضور آپ پہ قربان ہو، آپ چین کے ساتھ کیسے سو رہے ہیں، سکون کے ساتھ کیسے سو رہے ہیں؟ آج وہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، آج وہ کانٹوں کا بستر ہے. 40 لوگ باہر تلوار لیے کھڑے ہیں اور آپ کو خوب پتا ہے کہ حضور ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور ان کے دشمن پورا مکہ ہے. آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ آپ کو چین کیسے آ گیا؟ یہاں تو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو رات بھر انسان کو نیند نہیں آتی ہے. آپ کو نیند آنے کی کیا وجہ ہے؟ اتنے بھروسے کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چین کے ساتھ سویا. مولا علی اپنا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اپنا بیان دیتے ہیں. اس کے پہلے جب میں سوتا تھا جہاں بہت کچھ میں سوچتا تھا، وہاں میں ایک ہی سوچتا تھا کہ آنکھیں بند ہو رہی ہے، کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں نہ بند ہو جائے، کہیں میری موت نہ ہو جائے. ارے بھائی موت و زندگی کا کوئی بھروسہ تو نہیں، ہم سوئے ہو سکتا ہے میری موت ہو جائے. اس کے پہلے جب میں سوتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ نہ جانے کب میری موت ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ سو رہا ہوں، آنکھ کھلے کہ نہ کھلے، ہو سکتا ہے ابھی میری موت ہو جائے. لیکن آج جو میں چین کے ساتھ سو گیا، آج جو اطمینان کے ساتھ جو میں سو گیا، آج جو مجھے زبردست نیند آئی ہے اور میں چین کے ساتھ اس لیے سویا. علی نے کہا میں سوچ رہا تھا اس کے پہلے تو میں کبھی بھی میری موت ہو سکتی ہے، لیکن آج کی رات میں مر نہیں سکتا. آج کی رات میں مجھے موت آ نہیں سکتی، اس لیے کہ نبی میری زندگی کی ضمانت و گارنٹی لے چکے ہیں. میرے نبی میرے آقا جو ہے میری زندگی کی ضمانت لے چکے ہیں، گارنٹی لے چکے ہیں. جاتے جاتے میرے آقا نے کہا تھا یہ فلاں اتنا پیسہ ہے، یہ امانت فلاں کافر کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، اور اے علی صبح ہوتے ہی تم چلے آنا. تو میری زندگی کی ضمانت میرے آقا لے چکے ہیں، اس لیے کہ میں آج کی رات میں مر نہیں سکتا. آج کی رات میں اگر مجھے موت آ گئی اور صبح جب کو پائے مکہ کو پتا چلے گا کہ وہ جو ہے محمد مکہ چھوڑ کر کے مدینے چلے گئے تو فلاں کافر یہ کہے گا میرا اتنا روپیہ لے کر کے چلے گئے، فلاں کہے گا میری امانت کو لے کر کے چلے گئے، فلاں کہے گا میرا اتنا لین دین کر کے چلے گئے. تو مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو کفار مکہ داغدار کریں گے اور اللہ اپنے محبوب کے دامن کو داغدار ہونے نہیں دے گا. اس لیے آج کی رات میں اللہ تعالیٰ علی کو مرنے نہیں.
मौला अली ने कहा मैं हिजरत की रात में बिस्तर पे सोने के लिए मैं तैयार हूं। यहां जब उन लोगों ने देखा क्या वजह है कि निकल नहीं रहे, तो दरवाजा खोल करके जब अंदर गए और उसके बाद जब मेरे दोस्तों चादर को हटाए तो हुजूर नहीं थे, अली आराम फरमा थे, क्योंकि टारगेट कौन थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये हिजरत का वाकया बड़ा जबरदस्त वाकया है। ऐसे मौके पे 40 लोग जहां पे तलवार लिए खड़े हों, किसको नहीं आएगी, भाग लेंगे कहीं और जगह पर, ऐसे जगह छुप जाएंगे जहां पहाड़ के पास आके छुप जाऊंगा। मगर वाह रे मौला अली, मौला अली जिन्होंने बचपन में जब दावत तुलसीरा के मौके पे मेरे आका ने दावत दिया था, जब मेरे आका ने इस्लाम को पेश किया था, कौन मेरा साथ देगा? तो 20 मिनट पहले मैंने कहा था, एक दुबला पतला बच्चा था, उस बच्चे ने कहा था पैगंबर मैं आपका साथ दूंगा। हिजरत की रात आई, बिस्तर रसूल पे सोने की बात आई, वो बच्चा जो बचपन में जो वादा किया था नबी से, हिजरत की रात में उस वादे को पूरा करके दिखाने वाली शख्सियत तो साथ का नाम मौला अली है। ये है मकाम में सहबा है। नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। मेरे आका सफर में हैं, मेरे आका नमाजे असर अदा किए हुए हैं। मौला अली अभी नमाजे असर अदा न किए, जरा देखो कि अली से कितनी मोहब्बत है, हुजूर को कितनी मोहब्बत है अली से। किसी सफर में है, आका नमाजे असर अदा किए हैं, मगर अली ने अभी नमाजे असर अदा न की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के जानू पे अपने सर को रख करके आराम करने लगे, और जब हुजूर मौला अली के सर पे सर को रख करके आराम करने लगे, तो अब मेरे दोस्तों अली नमाज अभी नहीं पढ़े हैं, एक तरफ हुजूर के चेहरे को देखते हैं कि अगर नमाज पढ़ने के लिए जाता हूं तो हुजूर की नींद में खलल पड़ जाएगा, और अगर नमाज नहीं पढ़ता हूं तो खुदा की बारगाह में मैं कौन सा मुंह दिखलाऊंगा। एक तरफ आसमान में चमकते हुए सूरज पर अली की नजर है, और एक तरफ अपनी गोद में आमीना के लाल के चेहरे पे आपकी नजर है। कभी सरकार के चेहरे को देखते हैं, कभी आसमान में चमकते हुए सूरज को देखते हैं, हुजूर के चेहरे को देखते हैं। नमाज पढ़ने जाता हूं तो नींद में खलल, और अगर नमाज नहीं पढ़ता हो तो खुदा की बारगाह में क्या मुंह दिखलाऊंगा। सूरज न तो आपका इंतजार करता है, न तो मेरा इंतजार करता है, न तो अल्लामा साहब का इंतजार करता है, न तो मुफ्ती साहब का इंतजार करता है, न तो शेख साहब का इंतजार करता है। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, सूरज अपने वक्त पर डूबता है। मेरे दोस्तों मुख्तसर ये कि सूरज डूब गया। जब सूरज डूब गया, जब मेरे दोस्तों तब तो मगरिब को वक्त हो गया, जब सूरज डूब गया तो नमाज़े असर कज़ा हो गई। मौला अली की नमाज़े असर कज़ा हो गई तो उनके आंखों से आंसू आने लगे, वो रोने लगे, और मेरे दोस्तों उनके आंखों का निकला हुआ आंसू रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ा, और उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या अली ओ मायूब की का, ए अली तुम रो क्यों रहे हो, रोने की क्या वजह है? या रसूलुल्लाह सूरज डूब गया है, मेरी नमाज़े असर कज़ा हो गई है, एक नमाज़े असर कज़ा हो गई है, तो अली रो रहे हैं। यहाँ न जाने कितने सालों साल, न जाने कितने सालों साल पूरी नमाज खा के बैठे हुए हैं, मगर कोई उनको तकलीफ नहीं, कोई शर्मिंदगी के एहसास नहीं। कैसे अली के मानने वाले हो, एक नमाज़े असर जा रही है तो अली के आंखों से आ रहा है, या आज आंखों से आंसू जारी है। निजाम देखो कैसे दिरहम बरहम हो रहा है। सूरज डूब गया, अली रोने लगे, ये अल्लाह के रसूल मेरी नमाज़े असर कज़ा हो गई है। अब पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथे गिरामी को देखो, खुश नसीब हो कि नबी पाक का दामन हमारे और आपके हाथों में है। हम और आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, कायनात में ना कोई ऐसा हुआ है और न सुबह कयामत तक कैसा हो सकता है। अपने उम्मत से जिस तरह से नबी प्यार करते हैं, मेरे आका से बढ़ करके अपनी उम्मत को
चाहने वाला कोई नहीं मगर जिस नबी के हम और आप चाहने वाले हो। जरा देखो कि अल्लाह ने कैसी ताकत अता किया है। नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, यानी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम नमाज असर नहीं अदा किए हो, सूरज डूब गया है। हाँ हुजूर सूरज डूब गया, नमाज असर तो अब कज़ा हो गई है, अब तो बाद में पढ़ी जा सकती है, लेकिन आज मेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। मेरे आका खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद सूरज से कह रहे हैं, सूरज से मुखातब है, ऐ सूरज अगर अपनी मर्जी से तू निकलता है, सूरज अगर तू अपनी मर्जी से निकलता है डूबता है तो तुझसे कोई क्वेश्चन कोई सवाल नहीं है, लेकिन अल्लाह की मर्जी से अगर तू निकलता है डूबता है तो क्या ऐ सूरज तुझे पता नहीं कि अली अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी में थे, अल्लाह उसके रसूल के अली तो फरमा बरदारी में थे। अगर अपनी मर्जी से निकलता कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर खुदा की मर्जी से निकलता है तो डूबा हुआ सूरज पलट आ। इतना कहना था कि डूबा हुआ सूरज पलट आया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ मेरे दोस्त और बुजुर्गों। जब असर का वक्त खत्म हो जाता है और जब मगरिब शुरू होता है तो सूरज डूब जाता है, तभी तो मगरिब का शुरू होता है। सूरज डूब जाए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों तो अंधेरा हो जाता है और एक 10 ही मिनट के बाद फिर सूरज निकल आए तो कोहराम पापा हो जाएगा। अरे तो सूरज डूब गया था, अब तो चांद निकलता है ना, रात में चांद की चांदनी होती है। अरे तो सूरज कैसे निकल गया, अभी तक तो अंधेरा था, उजाला कैसे होगा। आज भी बाहर निकल आओगे, हम भी बाहर निकल आएंगे और नेट पर देखेंगे तो हमेशा वही दिखाया जाएगा। ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन 1450 बरस पहले ऐसा हो चुका है। नमाज असर अली की जब कज़ा हुई थी, नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ डूबा हुआ सूरज अपनी मर्जी से निकलता है तो कोई बात नहीं, अगर अल्लाह के मर्जी से निकलता है डूबता है, ऐ डूबा हुआ सूरज पलटा। इतना कहना था मेरे दोस्तों, सूरज पलट आया। जब सूरज डूब गया था तो मगरिब को हो गया था, मगर 10 ही मिनट गया, कुछ महीने कुछ दिन के बाद जब उसी वक्त जब सूरज जब पलटा तो मेरे दोस्तों फिर उजाला हो गया। सूरज डूब गया तो अंधेरा है, सूरज निकल आया तो उजाला है। नमाज़े असर अदा कर लो, नमाज़े असर अदा कर लो। यानी रोने की जरूरत नहीं है, यानी घबराने की जरूरत नहीं है, चैन के साथ सुकून के साथ यानी नमाज़े असर अदा कर लो। ये अल्लाह के रसूल, ये जो नमाज असर की पढ़ने जा रहा हूँ, ये कज़ा कहकर पढ़ो कि अदा कह करके पढ़ो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कज़ा नहीं अदा तुम्हें पढ़ना है। अगर आज तुमने कज़ा पढ़ा तो मेरी मोहब्बत मजरूह होगी कि नबी की बारगाह में जो रहता है उसकी नमाज़े कज़ा होती है, मेरी मोहब्बत मजरूह हो जाएगी। कज़ा नहीं, आज जो अगर नमाज़े अदा करोगे अदा करोगे, कज़ा नहीं अदा को अदा करो। दुनिया में बेशुमार बादशाह गुजरे हैं, दुनिया में बेशुमार हुक्मरान आए हैं, दुनिया में एक से बादशाह आए, इतिहास से सबकी तारीख हिस्ट्री खड़ी है, मगर दुनिया कायनात में ऐसा कोई बादशाह तुम्हें नहीं मिलेगा कि जो जमीन पे रहता हो, जिसकी हुकूमत सूरज पर हो। है कोई जो जमीन पे रहता हो, जिसकी हुकूमत चांद पर हो, जो जमीन पे रहता हो, जिसकी हुकूमत सितारों पर है, जो जमीन पे रहता हो, अगर डूबा हुआ सूरज हो तो फौरन पलटा ले। वो कोई और नहीं, वो मेरे नबी की साथ है। अली दिल खोल करके इबादत कर लो, कज़ा नहीं अदा। इसलिए कि नमाज़े कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो। उस नबी के मानने वाले हैं मौला, सूरज को जिन्होंने पलटाया है, सूरज पलट गया। सूरज नमाज पढ़ लो, मेरे मिल्लत के नौजवानों नमाज पढ़ो। पढ़ोगे उठाए दो हाथ ताकि गवाह तो हो जाऊं। मत कहो ला अल्लाह की रहमत से नाउमीद न होइए। अल्लाह ताला इसमें से न जाने किसकी दुआ कबूल कर रहा हो। यार पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हाथ उठाओ, साफ वादा करो, बच्चे जवान बूढ़े माँ बहने सब चलो ठीक है पढ़ो। हमारा काम है पैगाम कर देना, और ऐसे भी नमाज पढ़ना चाहिए। 5 टाइम वुजू करते आदमी ऐसे फ्रेश रहता है, सही है। 5 टाइम नमाज पढ़ के देखो,
एकदम माइंड एकदम पूरा एकदम फ्रेश हो गया। ऐसे ही इंसान पास था, मगर ना है तो नमाज पढ़ा करो। अली अब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अब सिचुएशन देखिए, कैफियत देखिए, नमाज पढ़ने जाए। अली अपना बयान फिर देते हैं, किसके पहले जब मैं नमाज पढ़ता था, तवज्जो चाहता हूं, इसके पहले जब मैं नमाज पढ़ता था ये सोचता था कि सूरज कहीं डूब ना जाए, सूरज कहीं निकल ना आवे, सवाल का वक्त कहीं ना हो जाए, सुबह पढ़ रहा हूं तो जल्दी करो, कहीं तुलू का वक्त तो सूरज निकल ना आवे। सही है, और सिर की नमाज पढ़, इमाम साहब टाइम कितना हुआ, इमाम साहब टाइम कितना हुआ, अभी टाइम है क्या, ऐसा होता है? नहीं जल्दी करो, 5 मिनट बाकी, 3 मिनट बाकी। तो नमाज पढ़ते सोचते कहीं सूरज निकलना है, नमाज पढ़ते कहीं सोचते कहीं सूरज डूब ना जाए। इसके पहले मौला अली का बयान, जब मैं नमाज पढ़ता था तो मैं ये भी सोचता था कि कहीं सूरज निकल ना आए या कहीं सूरज डूब न जाए, लेकिन आज जो नमाज असर में अदा कर रहा हूं, बड़े चैन के साथ पढ़ रहा हूं, बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ रहा हूं, बड़े सुकून के साथ मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए चैन के साथ, सुकून के साथ मैं इसलिए पढ़ रहा हूं। इसके पहले पढ़ता था, ये सोचता था कहीं सूरज निकलना या डूबना हो जाए, मैं सूरज को देखता था, लेकिन आज मैं चैन के साथ इसलिए पढ़ रहा हूं कि हमेशा सूरज जो है निकलता है, डूबता है सबके लिए, लेकिन आज जो सूरज को मुस्तफा ने निकाला है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। आज मैं सूरज का इंतजार नहीं कर रहा हूं, सूरज मेरा इंतजार कर रहा है। अरे जब तक पढ़ नहीं लोगे मैं डूब नहीं सकता, इसलिए कि पहले सबके लिए मैं निकलता हूं। सही बात है ना, सबके लिए निकलता हूं। अरे अली आप तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए निकला। सही है, कोई ये डायलॉग नहीं है सर, ये यही सूरज, यही दूसरा सूरज नहीं था, यही सूरज, यही। मौला अली के चाहने वाले हो, देख रहे हो, सूरज गुलाम बन गया, सूरज गुलाम बन गया। पहले पढ़ो तब डूबेंगे, इसलिए कि निकला हूं आप ही के लिए। कहते हैं चैन के साथ सोया, इत्मीनान के साथ नमाज को अदा किया। हमेशा सूरज को मैं देखा करता था, आज सूरज मुझे देख रहा है, इसलिए कि इसके पहले सूरज सबके लिए निकलता था, मगर आज जो निकला है सूरज सिर्फ अली के लिए निकला है। ये मौला अली की तारीफ, बिस्तर की रात में अली की कुर्बानी, मकाम साहिबा में अल्लाह ने ऐसा मकाम अता किया कि डूबा हुआ सूरज पलट आया है। जहां उनकी मोहब्बत, उनकी बहादुरी का कोई जवाब नहीं। बहुत बड़े बहादुर थे वो, बहुत बड़े शुजा थे वो, बहुत ज्यादा ताकतवर थे वो। मौला अली, फतेह खैबर, अली हैदर। खैबर एक किला है। सुनो भाई, एक तरफ सब लोग यार मुझको देखो, मुझको देखने का मतलब मैं जो कर रहा हूं उसको सुनो। खैबर एक किला है, क्या है? सर्च करके देखेंगे। खैबर एक किला है, किला, घर नहीं, फ्लैट नहीं, किला है बहुत बड़ा। और इतना छोटा दरवाजा तो रहेगा नहीं, किला में रहता है, कितना बड़ा रहता है। हाँ, मुराहब नामी बहुत बड़ा पहलवान था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में नब देते हैं, सिद्दीक़ अकबर जाओ और खैबर को फतेह करके आओ। सिद्दीक़ अकबर जाते, खैबर फतेह नहीं होता। दूसरे दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का झंडा अलम फारूक आजम के हाथ में देते हैं, खैबर का किला फतेह ना हुआ। सहाबे किराम हाजिर हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। सहाबे किराम सोच रहे हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कल ऐसे शख्स के हाथ में मैं इस्लाम का झंडा दूंगा, अलम दूंगा, जिसके जरिए से खैबर फतेह हो जाएगा।
सिद्दीक अकबर के हाथ पे फतेह नहीं हुआ, फारूक आजम के हाथ पे दिए तो फतेह नहीं हुआ। कल मैं नाम नहीं लिए, ऐसे शख्स के हाथ में मैं इस्लाम का झंडा अलम दूंगा जिसके जरिया से खैबर, ऐसे शख्स के हाथ में इस्लाम का झंडा, इस्लाम का अलम दूंगा जिसके जरिया से खैबर फतेह होगा। रात भर नींद किसको आ रही? सहाबे किराम अपने बिस्तर पे है, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही कि अल्लाह सुबह कौन है जिसके बारे में नबी ने नाम भी नहीं बताया, सुबह कौन है खुशनसीब जिसके हाथ में खैबर फतेह होगा, हुजूर झंडा देंगे। इकट्ठा हुए, आवाज आई है ना अली, अली कहाँ? अली को बुलाया जाए। लोगों का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली तो इस वक्त यहाँ मौजूद भी नहीं है, आशोबे चश्मे गिरफ्तार है, उन्हें आंख आई है, समझ गए ना, उन्हें आंख आई है। मौला अली बुलाए गए, सारी कायनात के मरकज़े अकीदत अपना लुआबे दहन मौला अली की आंख में डाल देते हैं, अली की आंखें अच्छी हो जाती है, और उसके बाद मौला अली के हाथ में वो झंडा देते हैं, वो अलम देते हैं। मौला अली खैबर आप तशरीफ ले जाते हैं, मुरहब नामी जालिम वो बदबख्त बाहर निकलता है और अपने तलवार और तीर से लैस है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जंग हो रही है, तूफान मचा हुआ है। मौला अली करबल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ऐसा बढ़ करके वार किया मेरे दोस्तों, फौरन वहीं पे वो दो टुकड़े हो गया, और उसके बाद खैबर पर आपने उस किले पे आपने झंडे को आप गाड़ देते हैं। यहां तक कि जो जंग हो रही थी, एक हाथ में मौला अली के हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में वार को रोकने के लिए ढाल होती है, दूसरे हाथ में ढाल थे, मगर वो काफिर लोग, जालिम लोग आपके हाथों से वो ढाल छीन लेते हैं या ढाल गिर जाती है, उसको लोग कब्जा कर लेते हैं। अब एक हाथ से तो तलवार चला रहे हैं, अब दुश्मन के तलवार के वार को रोके कैसे, इसलिए कि ढाल गिर चुकी है, ढाल उन काफिरों के कब्जे में हो चुका है। कुछ नहीं पाए मौला अली, खैबर के किले को, उसके दरवाजे को मौला अली उखाड़ लेते हैं और उसी खैबर के किले के दरवाजे को आप ढाल बना लेते हैं। एक तरफ एक हाथ से वार करते हैं और दूसरी तरफ वो खैबर के किले के दरवाजे को आप अपनी ढाल बना लेते हैं। यहां तक कि मेरे दोस्तों आप कामयाब होते हैं और लोग मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, न जाने कितने को जहन्नम आप रसीद करते हैं। उसके बाद जंग खत्म होती है। मौला अली जब उस किले के दरवाजे को उठा करके फेंक देते हैं तो 40 आदमी मिल करके उस दरवाजे को उठा न सके और 7 आदमी मिल करके उस दरवाजे को पलट न सके। 40 लोग जिस दरवाजे को उठा न सके और 7 लोग मिल करके जिस किले के दरवाजे को पलट न सके, अल्लाह ताला ने मौला अली को ताकत अता की थी कि मौला अली उस खैबर के दरवाजे को अपनी ढाल बनाए हुए थे। अरे शाहे मर्दा, शेरे यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मेरे आका ने फरमाया था, कल मैं ऐसे शख्स के हाथों में अलम दूंगा, इस्लाम का झंडा दूंगा, जिनके हाथों से खैबर फतेह होगा। देखो मौला अली के हाथों से खैबर फतेह हो गया, क्योंकि हुजूर ने पेशी कोई भी फरमाई थी और इस्लामी झंडे को मौला अली ने गाड़ दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मौला अली के कुर्बानियों को मैं आप तमामी हजरात के सामने मैं कितना पेश करूं। मौला अली कितने खुशनसीब हैं कि मेरे दोस्तों नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादी फातिमा ज़हरा, जिनके ताल्लुक से हुजूर ने कहा है मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, वो फातिमा है कि कल बरोज़ महशर जब फातिमा ज़हरा की सवारी मेरे दोस्तों गुजरेगी तो गैब से आवाज आएगी, अरे अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, मेरे महबूब की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। इतने मेरे दोस्तों रसूल पाक की बेटी का रिश्ता कहीं
اور نہیں مولا علی کے ساتھ ہوتا ہے. دل میں مولا علی کے ہے مگر وہ کہہ نہیں پا رہے ہیں. میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا اے میرے علی کیا تم چاہتے ہو کہ فاطمہ کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دو؟ مسکرائے بولے یا رسول اللہ یہ تو میں چاہ رہا ہوں. میرے دوستو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ جو ہے اس کا فیصلہ تو خدا فرما چکا ہے. یہ رشتہ خدا نے طے کر دیا ہے. یہ خدا کی طرف یہ رشتہ ہے. مولا علی کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ آپ کے ساتھ کیا ہے. جب مرد جب عورت فاطمہ الزہرا کی ساتھ ہوتی ہے اور جب مرد مولا علی ہوتے ہیں تو ان کے امیدوں کے گلشن میں دو پھول کھلتے ہیں. ایک کو حسن کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حسین کہا جاتا ہے. انشاءاللہ فاطمہ الزہرا کے تعلق سے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے خطاب کروں گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں بس خدا تم سے یہی چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خود پاک و ستھرا فرما دے. جب آیت کریمہ نازل ہوئی ہے صحابہ کرام بارگاہ نبی میں حاضر ہیں. اے اللہ کے رسول یہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی ہے تو کون ہے آپ کے گھر آنے والے؟ میرے آقا اپنے کالی کملی میں اپنی نوری چادر میں اگر کسی کو چھپا رہے ہیں وہ علی کی ذات ہے, وہ فاطمہ کی ذات ہے, وہ حسن کی ذات ہے, وہ حسین کی ذات ہے. اور اپنی میرے نوری چادر میں حضور ان چاروں نفوس قدسیہ کو چھپا کے کہتے ہیں پروردگار اللہم ہؤلاء اہل بیت و خاصتی, یہی میرے اہل بیت ہے, یہی میرے خاص ہے. وہ علی کی ذات ہے, وہ فاطمہ کی ذات ہے, وہ حسن کی ذات ہے, وہ حسین کی ذات ہے. اے لوگوں علی سے محبت کرو, اے لوگوں فاطمہ الزہرا سے محبت کرو, اے لوگوں حسن سے محبت کرو, اے لوگوں حسین سے محبت کرو. کائنات میں ان سے بڑھ کر کے نہ کوئی ہوا ہے نہ صبح قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے. ان سے محبت کرو گے میرے دوستو رسول اللہ خوش ہو جائیں گے. رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ منافق جو ہے علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن جو ہے علی سے عداوت نہیں کرتا. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے مولا علی سے بغض رکھتا ہے. اے لوگوں علی سے بے حد محبت کرو, فاطمہ سے بے حد محبت کرو, حضرت حسین سے بے حد محبت کرو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کی کمیٹی کو, یہاں کے عہدیداران کو, یہاں کے ٹرسٹیان کو, یہاں کے ممبران کو اور جو بھی لوگ جیسے بھی یہاں سے میرے دوستوں ریلیٹڈ ہیں. اے میرے دوستوں اور بزرگوں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا ذکر سن 63 ہجری کا واقعہ ہے, 1383 یا 85 سال گزر گئے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے مگر 1384 یا 85 سال پہلے 63 ہجری کا واقعہ ہے. 46 چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے جلدی کیوں نہیں, 46 چل رہا ہے. اب 1446 میں سے 63 آپ نکال دو, 1382 یا 84 یا 85 سال ہوں گے. 1385 سال یا 86 سال گزر گئے میرے دوستوں مگر جب بھی محرم کا جیسے ہی چاند نکلتا ہے ہم لوگ اسٹیج کو سجاتے ہیں, ہم اپنے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں, اپنے حسن کا ذکر کرتے ہیں. اے لوگوں میرے دوستوں جس نیت کے ساتھ کرو انشاءاللہ اگر جائز قبول ہوگی. پروردگار اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل یا اللہ اہل بیت اطہار کے صدقے و طفیل میں ہم سب کی جائز تمنا مرادوں کو پوری فرما لے. واخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. فہیم بابو علیہ السلام پڑھو مختصر. میرے حسین تجھے سلام, تجھے سلام میرے حسین, تجھے سلام میرے حسین, تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت
شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کو امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر سب سے دے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام السلام یا حسین جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کے گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ محفل کا آغاز سے لے کے ابھی تک تلاوت کلام ربانی ہوا نعت و منقور پڑھا گیا تقریر ہوئی یا اللہ تلاوت کلام ربانی ہوا پڑھنے میں کسی طرح کی غلطیاں خامیاں ہوئی مان یا لفظ قول لفظ بولنے کے اعتبار سے خطبے کے اعتبار سے تمام تر غلطیاں خامیاں کو معاف فرما جو صحیح پڑھیں گے اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے تیری بارگاہ میں لفظ مولا تو اپنے کرم سے قبول و مقبول فرما یا اللہ اس کا ثواب حضور تاجدار مدینہ راحت قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس مطہر منور معظم میں نظر مولا تو اپنے کرم سے قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب کو بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی پرنور بارگاہوں میں نظر مولا تو اپنے کرم سے قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب جملہ صحابہ کرام شہداء کرام غازیان اسلام کی پرنور بارگاہوں میں نظر مولا تو اپنے کرم سے قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب جملہ صحابیات ازواج مطہرات بنات صالحات امہات المؤمنین کی پرنور بارگاہوں میں نظر مولا تو اپنے کرم سے قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب تمام شہیدان کرب و بلا کی پرانوار بارگاہوں میں نظر مولا تو اپنے کرم سے قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا پیران پیر روشن جمیل غوث سمدانی شہباز نمکانی محبوب سبحانی کندرے نورانی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی پرنور بارگاہ میں نظر مولا تو اپنے کرم سے قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب عطا رسول ہند ولی خواجہ خواجگان مالک ہندوستان خواجہ معین الدین حسن چشتی
मेरी सुमत मेरी नूरुल्लाह मरकज़हू की नूर बारगाह में नज़र मौला तो अपने करम से कबूल फरमा। या अल्लाह जब तो आप मस्जिद से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक जितने भी अल्लाह वाले आराम फरमा है या अल्लाह सबकी पुरअनवार बारगाहों में नज़र मौला तो अपने करम से कबूल फरमा। या अल्लाह इसकी बरकत से या अल्लाह जितने लोग दुआ के लिए हाथ फैला है या अल्लाह सब लोगों के खानदान दादियान नानियान से बच्चे बूढ़े जवानान जो भी इस सारे पानी से सारे बका की तरफ कूच कर गए ईमान के साथ या अल्लाह सबकी अरवाहों को नज़र मौला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा। अज़ाब कब्र से महफूज फरमा, कब्र के तंगी से महफूज फरमा, कब्र के वहशत से महफूज फरमा, कब्र के फितने से महफूज फरमा, कब्र के अंधेरापन से महफूज फरमा। या अल्लाह सबकी कब्रों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दे। या अल्लाह हम लोगों की हलाल रोजियों में बेशुमार बरकतें रहमतें उसरतें अता फरमा। गैर से हलाल रोजी का असबाब मुहैया अता फरमा, हलाल रोजी में कुशादगी अता फरमा। या अल्लाह जब तक हम लोगों को, हम मुसलमानों को जब तक इस दुनिया में जिला बेहतरीन जिंदगी अता फरमा, जब मौत हो तो खात्मा बिलखैर के साथ मौत अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला बिशान हबीबिहिल मुस्तफा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअल इल्मी वल कलाम वल इल्मी वल हिल्मी वल इकराम व सल्लि व सल्लिम सल्लू अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। मोहतरम हज़रात, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो औरतों का प्रोग्राम होता है, दोपहर में प्रोग्राम का जो इनेकाद किया गया है वह इंशाअल्लाह तबारक व तआला पीर कल होगा। ख़वातीन इस्लाम से मुअद्दबाना अपील है कि आप हज़रात तमाम ज़ुबिया से फारिग होकर रोज़ाना महफिल में तशरीफ़ लाए करें। हज़रात जो श्रीनी में हिस्सा लेना चाहते हैं वो सगीर भाई से राब्ता करें, कॉन्टेक्ट करें और अपना नाम रजिस्टर में दर्ज करवा लें। जो हज़रात कल के लिए नियाज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं वो सगीर भाई से राब्ता करें, कॉन्टेक्ट करें, अपना नाम रजिस्टर में दर्ज करवा लें। और हज़रात आप हज़रात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द कल महफिल पाक में जलसे में आने की ज़हमत गवाह करें, जल्द से जल्द आया करें। आप हज़रात से मुअद्दबाना अपील है, दरख्वास्त है।